السلام علیکم دوستوں، امریکہ سے جاوید راٹھور حاضر ہوں۔ دوستوں، آج ہی کے دن 17 اپریل 2023 کو میں نے ایک وی لاگ کیا تھا، اور اس وی لاگ جو ہے اس کا جو وہ میں نے ایڈریس کیا تھا وہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کو ایڈریس کیا تھا، خصوصی ان کے لیے بنایا تھا، اور وہ کوئی 3.4 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا، یعنی کوئی 34 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو شیئر کیا، اور 20,000 سے زیادہ اس کے اوپر کمنٹس آئے۔ اور آج وہ وی لاگ میں نے دوبارہ اپنے جو ہے وہ پیج پہ لگایا ہے، شیئر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف وہ میرا وی لاگ اس وقت دیکھ لیتے تو اس وقت پاکستان جن مسائل کے اندر دھسا ہوا ہے، ان مسائل میں پاکستان نہ دھستا، پاکستان کی جو بدنامی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی، جمہوریت کا اور آئین کا جو تیا پانچا ہوا ہے پاکستان کے اندر وہ نہ ہوتا، اور جو فوج کے اور عوام کے درمیان جو دوری پیدا ہوئی ہے شاید وہ بھی ختم ہو جاتی۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے میرا وی لاگ نہیں سنا، اگر وہ سن بھی لیتے، شاید سنا بھی ہو تو، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پاس طاقت آ جائے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات کو تسلیم کرے، چاہے وہ کتنی اچھی بات ہو، لیکن وہ اس اپنی شان کے برعکس سمجھتا ہے کہ کسی کوئی انہیں مشورہ دے، کوئی اچھی بات کہے تو وہ اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس کو سننا اور اس پر عمل کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو قومیں ترقی یافتہ ہیں، جو قومیں بہت آگے نکل گئی ہیں، وہ تبھی آگے نکلی ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ لاجک کو سنا ہے، انہوں نے آرگومنٹس کو سنا ہے، انہوں نے عقل کو سنا ہے، تسلیم کیا ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا ہے، اپنے اندر بہتری لائے ہیں۔ لیکن ہمارا جو ملک ہے اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی شخص جو ہے اپنے اندر بہتری لانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہم وہ جو غلطیاں پچھلے 70 سال سے کر رہے ہیں وہ غلطیاں بار بار دہرا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ ابھی کل ہی اسلام آباد کے اندر یا راول پنڈی کے اندر آزاد کشمیر کے ایک مزاحمتی شاعر، سب سے بے ضرر اگر کوئی ہوتا ہے معاشرے میں تو وہ شاعر ہوتا ہے، چونکہ وہ صرف زبان سے بات کرتا ہے اور اس کے الفاظ ہی ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کے اندر کوئی بدتمیزی نہیں ہوتی، کوئی تلخی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا معافی الضمیر ہوتا ہے، یا وہ جو کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو احمد فرحات صاحب نے ایک نظم پڑھی کہ مجھے اٹھا لو یا اسے اٹھا لو، تو وہ اس نظم کی پاداش میں ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ دیکھیں، ایسا ہی تو آپ نے فیض کو بھی اٹھایا تھا، احمد فراز کو بھی اٹھایا تھا، آپ نے اسی طرح حبیب جالب کو بھی اٹھایا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو اٹھایا، لیکن کیا اٹھانے سے لوگوں کی زبان دب گئی، ان کی زبان بندی ہو گئی؟ نہیں، زبان کسی کی بھی آپ طاقت کے ذریعے بند نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس شخص کی جان لے سکتے ہیں آپ، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کی جان لی گئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی لی گئی، اور بہت سارے اور پاکستانیوں کی جان لی گئی۔ اس طرح آپ جان لے سکتے ہیں، لیکن طاقت کے ذریعے نہ تو آپ لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا سکتے ہیں، نہ اپنا ہمدرد بنا سکتے ہیں، نہ اپنی عزت کرا سکتے ہیں۔ وہیں ترقی ہوتی ہے جہاں آئین اور قانون کا بول بالا ہوتا ہے، جہاں لوگ اپنے حدود کے اندر رہتے ہیں، اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ آپ دوسروں کی حدود کے اندر چلے جائیں، آپ عدلیہ کو جائیں اور عدلیہ کو آپ دہشت زدہ کریں، پارلیمنٹرین کو کریں، سیاستدانوں کو کریں، سیاسی جماعتوں کو کریں، تو یہ آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے آپ کی اور عوام کے درمیان نفرتیں بڑھتی ہیں۔ آپ کبھی بھی عوام کو طاقت کے ذریعے اپنا ہمنوا نہیں بنا سکتے۔ میں نے سنا ہے، ایک ویڈیو دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ ایک ویڈیو میں ہمارے چیف آف آرمی صاحب فرماتے ہیں، پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سپاہی ہو، یعنی آپ جو جنگ لڑ رہے ہو وہ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اور وہ جنگ سپاہی کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ وہ پاکستانیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یعنی ان کو وہ اریسٹ کر رہے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو اور آپ جیتو گے، وہ نہیں جیتے گا۔ وہ نہیں جیتے گا کا اشارہ کس طرف تھا ان کا؟
ظاہر ہے قوم جانتی ہے. تو خدا کے لیے آپ پرسنل نہ ہوں. آپ بڑے عہدوں پر پہنچ گئے تو آپ بڑا بن کر دکھائیں. آپ جب بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کی کسی سے کوئی مخاصمت نہیں رہتی، کسی سے کوئی ذاتی اناد نہیں رہتی اور نہ رہنی چاہیے. آپ جب بڑے عہدے پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا مطمع نظر جو ہے صرف اور صرف ملک ہونا چاہیے، آئین ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے اور ملک کا مفاد ہونا چاہیے. وہاں اگر کوئی آپ کو گالی بھی دے تو اس کو آپ پلے نہ باندھیں، اس کی پرواہ نہ کریں. چونکہ جو لوگ حکمران ہوتے ہیں، جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں، لوگ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ پرسنل ہو جائیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی صدر کو، وزیر اعظم کو، وزیر کو، سینیٹر کو یا کسی بھی بڑے عہدے پر رہنے والے شخص کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ چھوٹے ہتھیاروں پر اتر آئے اور لوگوں سے مقابلہ کرنا شروع کر دے. تو میری یہی گزارش ہے کہ جو مسائل ہیں آپ کے، آپ مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. آپ اپنا کام کریں، جوڈیشری اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، پالیٹیشینز اپنا کام کریں اور رول آف لا اور آئین جو ہے وہ اتنا سخت ہو کہ سارے ادارے، سارے جو بھی موورز اینڈ شیکرز ہیں، جو رول کرنے والے ہیں، وہ سارے اس کے پابند ہوں. تو تب ملک آگے بڑھے گا. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کو گھسیٹتے رہیں گے، اپنی انا کی خاطر جو ہے ملک کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھائیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہمارے ISPR صاحب نے کہا کہ جی صرف ایک حال ہے کہ وہ معافی مانگیں. کیا معافی مانگنے سے قانون بدل جائے گا؟ تو معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ آپ کی انا کی جنگ ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ معافی چاہتے ہیں. نہیں، آپ معافی نہ دیں، آپ سزائیں دیں، لیکن سزائیں جعلی کیسز میں نہ دیں. اگر کسی نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، کرپشن کی ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا آصف زرداری ہو. لیکن اگر کسی نے کرپشن نہیں کی، آئین کی خلاف ورزی نہیں کی، تو وہ صرف آپ اس کو سزا اس لیے دیں کہ وہ آپ کی عزت نہیں کرتے یا آپ کو برا بھلا کہتے ہیں یا آپ کی ان سے نہیں بنتی. تو خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں. یہ ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں، اپنے ادارے کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، پورے ملک میں پاکستان کی جگ ہسائی تو ہو چکی ہے. پاکستان کا جو ایک امیج ہے دنیا میں شیٹر ہو چکا ہے. جمہوریت آپ کی ختم ہو چکی ہے. پاکستان کا نام لے کر لوگ ہنستے ہیں. آپ کا جو دشمن ہے اس نے ایک تقریر میں کہا ہے جی کہ میں اگلی دفعہ جیت گیا تو پاکستان والوں کو چوڑیاں بھی بھیجوں گا. کتنا شرم کا مقام ہے، کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. لیکن ہماری عقل نہیں کام کر رہی. ہم لوگ سٹبن ہو چکے ہیں، ہمارے دماغ جو ہے وہ بند ہو چکے ہیں کہ ہم کھل کر سوچتے نہیں ہیں. ہر چیز کو سوچتے ہیں تو صرف اپنی انا کی اینک سے، اپنی جو ہے وہ ضد کی اینک سے، اور اپنا جو وقار ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. ملک کے مفاد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ملک کے وقار کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو میری سب سے یہی گزارش ہے کہ خدا را سارے لوگ جو ہے ایک سٹیپ پیچھے ہوں اور اپنے بیہیویئر پر، اپنے کنڈکٹ کو درست کریں اور ملک کو آگے لے جائیں. آپ مسلسل ملک کو پیچھے لے جا رہے ہیں. مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہ کوئی اگر آگے آپ سے وعدہ کرے گا یا پیسے دے بھی دے گا تو اس وقت تک آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے ملک کے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف نہیں دے سکتے، ان کو پروڈکٹیو نہیں بنا سکتے. ملک کے اندر لوگ خود کام نہیں کرتے. وہاں بجلی سستی نہیں ہوتی، وہاں گیس سستی نہیں ہوتی، وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہوتا، لوگوں کو را مٹیریل نہیں ملتا، ان کو روزگار نہیں ملتا، وہاں مواقع نہیں ملتے. آپ تو اپنا خود جا کے آپ باہر انویسٹ کر رہے ہیں. آپ 1 بلین کے لیے تلوے چاٹ رہے ہیں IMF کے، اور آپ 11 بلین کی پراپرٹیز آپ کے لوگوں نے باہر جا کے کیوں لی ہیں؟ اس لیے کہ دبئی میں لا اینڈ آرڈر ہے، اس لیے کہ وہاں سیفٹی ہے. آپ کے یہاں سیفٹی نہیں ہے. تو اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں. چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا. پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. خدا حافظ.